تو اس کو اعتبار کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان ہر مومن کے دل میں یہ کانٹا رکھا ہے. ہمارے شیخ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے درجات بلند فرمائے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کام نہ کرو، کوئی برا کام کرتے ہوئے دل میں رکاوٹ پیدا ہوئی، یا کسی اچھے کام کرنے کا داعیہ دل میں پیدا ہوا. فرض کرو تم پانی پی رہے تھے اور پانی پیتے ہوئے کھڑے ہو کر پانی پی رہے ہیں، دل میں ایک دم سے دل میں خیال آیا بھائی سنت تو یہ ہے کہ بیٹھ کے پیا جائے پانی، تو دل میں خیال آیا کہ بیٹھ کے پینا چاہیے. یہ جو دل میں خیال آیا ہے یہ وہی ضمیر، وہی جو اللہ تعالیٰ نے کانٹا رکھا ہے وہ تمہیں یاد دلا رہا ہے. اس کو کہتے ہیں وارد. تو صوفیاء کرام اس کو کہتے ہیں وارد، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دل پر وارد ہوئی یہ بات، ایک الہام ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ دیکھو یہ تم جو پانی پی رہے ہو کھڑے ہو کر پیو گے سنت کے خلاف ہوگا، پھر بیٹھ کر پیو گے 3 سانس میں پیو گے تو یہ سنت کے مطابق ہوگا اور اس میں برکت ہوگی، اس میں نور ہوگا، اس میں ثواب ملے گا. یہ دل میں خیال آیا، یہ وارد آ گیا. تو یہ وارد جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہمان ہے، وہ فرماتے ہیں مہمان ہے اللہ تعالیٰ کا. اس کی اگر قدر کی، عزت کی، خاطر کی کہ ہاں بھائی تم نے مجھے صحیح بات بتائی، میں کھڑے ہو کے نہیں پیتا بیٹھ کے ہی پی لیتا ہوں، تو اس وارد کا، اس مہمان کی چونکہ تم نے خاطر کی، عزت کی، اس لیے یہ بار بار آئے گا. آئندہ اب تمہیں ایک سنت پر عمل کروا دیا اس نے، کل جب کھانے میں بیٹھو گے تو اس وقت میں تم سے کہے گا کہ نہیں یہ بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ اور ہاتھ دھو کر کھاؤ، دانے ہاتھ سے کھاؤ، کھانے کے بعد الحمدللہ کہو. ان سنتوں پر بھی عمل کروائے گا، بار بار آتا ہے. لیکن اگر اس مہمان کی تم نے ناقدری کی، یہ مہمان اس طرح ناقدری کی کہ دل میں خیال آیا کہ بھائی کھڑے ہو کے پی رہے ہیں، سنت تو یہ تھا کہ بیٹھ کے پیتے، تم نے جھٹک دیا، ارے بھائی کوئی ایسا فرض واجب تو ہے نہیں، کوئی ایسا کوئی گناہ کی بات تو ہے نہیں، کوئی فرض واجب نہیں ہے، چلو چھوڑ دو. یہ تم نے اس کی ناقدری کر دی تو یہ روٹ جائے گا. اگر 2-4 مرتبہ تم نے اس کو اسی طرح جھٹک دیا تو یہ روٹ جائے گا، پھر آنا بند کر دے، اور پھر سنت کے خلاف ہی نہیں، جائز کے خلاف، ناجائز حرام کام کے اوپر بھی یہ ٹوکنا بند کر دے. لہذا یہ جو دل میں خیال آتا ہے کسی نیکی کا، کسی نیکی کرنے کا یا کسی برائی سے بچنے کا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت سمجھو، اللہ کا مہمان سمجھو، اس کی خاطر کرو، اس کی بات سن لو. اگر جو داعیہ تمہارے دل میں اس وقت پیدا ہوا ہے تم نے اگر اس کو جھٹک دیا تو آئندہ آنے میں رکاوٹ پیدا ہو جائے گی، اور کیا پتا آئندہ وہ نیک کام تمہارے کرنے کی توفیق ہو کہ نہ ہو، پھر آئندہ وہ ثواب حاصل کرنے کا موقع ملے کہ نہ ملے. لہذا جس وقت جس نیکی کا خیال آ رہا ہے کر گزرو، جو داعیہ پیدا ہوا کر گزرو، اس کو اٹھا کر مت رکھو کہ چل اچھا کل سے شروع کریں گے. یہ شیطان کا داؤ ہوتا ہے کہ ہاں بھائی خیال تو اچھا آیا، واقعی صحیح بات ہے، لیکن کل سے کریں گے شروع. اب وہ کل پھر کبھی آتی نہیں، کیونکہ جو داعیہ اس وقت ہے وہ اس وقت مزمحل ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے. جو داعیہ جس وقت پیدا ہو اس کے اوپر عمل کرے. اسی طرح گناہ سے رکنے کے معاملے میں اگر تم نے اس کی بات مان لی کہ اس نے تمہیں ٹوکا تھا گناہ سے اور بات مان لی، رک گئے، تو انشاءاللہ یہ آئندہ بھی تمہیں گناہوں سے روکے گا. اور اگر اس سے نہ رکے تو پھر اللہ بچائے اندیشہ ہے کہ وہ رفتہ رفتہ غفلت کا پردہ نہ پڑ جائے، پھر یہ ضمیر ٹوکنا ہی روک دے. دیکھا ہوگا آپ نے کہ جو جن کے حالات پڑے ہوں گے تاریخ میں، بڑے بڑے فرعون، بڑے بڑے متکبر، بڑے بڑے رعونت والے، کیسی ان کے سامنے کھلی کھلی دلیلیں بیان کی گئیں، آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں انجام اپنے جیسے فرعونوں کا کیا کچھ ہوا، لیکن اس کے باوجود پڑے ہوئے ہیں اسی غفلت میں، اور کیے جا رہے ہیں ظلم، کیے جا رہے ہیں ستم، کیے جا رہے ہیں استبداد. یہ اس وجہ سے کہ دل پر مہر لگ گئی ہے، زنگ لگ گیا ہے، وہ کانٹا کھٹکنا بند ہو گیا. تو
حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسے فرما رہا ہے کہ یہ جو کھٹک دل میں پیدا ہو رہی ہے یہ اللہ کی نعمت ہے، اس کی قدر کرو، اور جب یہ کھٹک پیدا ہو تو رک جاؤ، ایسے کام سے رک جاؤ جس میں شبہ ہو، اس سے بھی رک جاؤ، یہ ہے حاصل اس کا۔ ایک حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ الحلال بین والحرام بین، کہ حلال بھی واضح ہیں، حلال چیزیں کیا کیا ہیں، اور حرام چیزیں بھی واضح ہیں، اور وبینہما امور مشتبہات، حلال اور حرام کے درمیان کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں شبہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں حلال ہے کہ حرام ہے، یا تو شبہ پیدا ہو رہا ہے ناواقفیت کی وجہ سے کہ آدمی کو مسئلہ معلوم نہیں، یا کسی عالم ہے لیکن اس کو دلائل کے اندر تعارض ہے، اس کی وجہ سے اس کو شبہ ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں اس کو حلال کی کیٹیگری میں ڈالوں یا حرام کی کیٹیگری میں ڈالوں، اس وجہ شبہ ہو رہا ہے۔ تو فرمایا کہ جو ایسی جو چیزیں ہوتی ہیں جن کے اندر شبہ ہو، تو جو شخص ان شبے کی باتوں سے بھی بچے گا وہ اپنے آپ کو بچا لے جائے گا آخرت میں، اور جو ان شبے کی چیزوں کو اس نے بے دریغ استعمال کرنا شروع کر دیا تو اندیشہ ہے کہ بعد میں وہ صریح اور حرام اور ناجائز چیزوں کے اندر پڑے گا۔ اور اس کی مثال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دی کہ پہلے زمانے میں جاہلیت کے اندر یہ قاعدہ تھا کہ جو بڑے بڑے سردار ہوا کرتے تھے وہ اپنے لیے کچھ چراگاہیں مخصوص کر لیتے تھے جن میں خود صرف انہی کے جانور چرتے تھے، بادشاہ کے، سردار کے، اور دوسرے لوگوں کو جانور چرانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ تو اس چراگاہ میں جو بادشاہ نے بنائی ہے اپنے لیے، اس میں دوسروں کو چرنا ناجائز ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے جانور اس چراگاہ کے بالکل قریب لے جا کر چرائے تو اندیشہ ہے کہ کسی وقت کوئی جانور بے قابو ہو کر اس چراگاہ میں داخل ہو جائے گا، اور داخل ہو جائے گا تو سردار کا کہ عذاب کا نشانہ بنے گا۔ اور اگر کوئی چاہے کہ میں اس خطرے سے محفوظ رہوں تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ دور دور چرائے، قریب بھی نہ پھٹکے۔ تو اس واسطے حضور نے فرمایا کہ جو مشتبہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں تمہیں شبہ ہو رہا ہے ان سے بھی بچو، ان سے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھو تاکہ گناہ کے اندر مبتلا نہ ہو جاؤ، اور یہ تمہارا جو کانٹا ہے جو تمہیں روک رہا ہے اس کی قدر ہو جائے۔ تو بھائی یہ ایک اصول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا کہ ہر وہ چیز جس کے کرنے سے دل میں رکاوٹ پیدا ہو، اور رکاوٹ پیدا ہونے کے ساتھ تمہیں ساتھ میں یہ بھی خیال ہو کہ بھئی دوسروں کو پتہ نہ لگے اس بات کا کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، تو اس کو گناہ سمجھ کر چھوڑو۔ یہ ہے تقوی، تقوی کا اعلیٰ درجہ۔ یاد رکھیے تقوی کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ تقوی ایک تو ہے الحمدللہ ہر مسلمان کو حاصل ہے، اس کو کہتے ہیں تقوی عن الشرک، شرک سے بچنا، توحید کا اقرار و عقیدہ اور شرک سے بچنا، یہ پہلی قسم ہے، ادنا درجے کی قسم ہے تقوی کی، تقوی عن الشرک۔ یہ الحمدللہ ہر مومن کو حاصل ہے، جو بھی توحید پر ایمان رکھتا ہے وہ اس معنی کے لحاظ سے متقی ہے کہ شرک کا ارتکاب نہیں کرتا۔ دوسرا درجہ ہوتا ہے تقوی عن المعاصی، گناہوں سے بچنا، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کیا ان سے بچنا، یہ دوسرا درجہ ہے، اور اس کی تحصیل فرض ہے۔ اور تیسرا درجہ ہے تقوی عن الشبہات، کہ صرف حرام چیزوں سے نہیں بچ رہا بلکہ شبہات سے بھی بچ رہا ہے، جہاں شبہ بھی ہو تو وہاں پاس نہیں پٹکتا، اپنے آپ کو اس سے بچاتا ہے۔ تو یہ تقوی عن الشبہات، یہ تیسرا درجے کا تقوی ہے جو اعلیٰ درجے کا تقوی ہے، اور جو انبیاء کرام، صحابہ کرام، اولیاء اعظام، ان سب کا تقوی یہ تیسرے درجے کا تھا کہ نہ صرف شرک سے اور گناہوں سے بلکہ شبہ کی چیزوں سے ہی بچتے تھے۔ تو حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اس بات کی تاکید فرمائی کہ شبہ سے بچو۔ تو سبق جو ہمیں آپ کو ملا وہ یہ کہ جن چیزوں کا حکم معلوم نہیں اس کے بارے میں جب تک حکم معلوم نہ ہو اور طبیعت میں شبہ ہو اس وقت تک اس کام کو نہ کرو، رک جاؤ۔ ہاں جب کبھی فتویٰ مل جائے کہ بتا دیا کسی عالم نے، جاننے والے نے، مفتی نے کہ یہ کام جائز ہے، پھر کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں، اور اس کے باوجود اگر شبہ دل میں ہو، کھٹک ہو،
اور انسان بچ جائے تو اور زیادہ فضیلت کی بات ہے. یہ جس کو تقویٰ عن الشبہات کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے ہم سب کو یہ عطا فرمائے, تقویٰ کی دولت عطا فرمائے. تینوں درجات اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت سے عطا فرمائے. یہی راستہ ہے فلاح کا اور صلاح کا. دوسری حدیث ہے کہ عن ابی امامۃ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا وببیت فی وسط الجنہ لمن ترک الکذب وان کان مازحا وببیت فی اعلی الجنہ لمن حسن خلقه. یہ ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ضمانت لیتا ہوں جنت میں گھر دلوانے کی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں جنت میں گھر دلوانے کی ضمانت لیتا ہوں 3 آدمیوں کے لیے. ایک آدمی کے بارے میں فرمایا کہ اس کو جنت میں گھر دلواؤں گا جنت کے کناروں پر. دوسرے کے بارے میں فرمایا کہ اس کو جنت میں گھر دلواؤں گا جنت کے بیچوں بیچ. اور تیسرے کے بارے میں فرمایا کہ اس کو جنت میں گھر دلواؤں گا اعلیٰ ترین درجے میں. اور میں ذمہ داری لیتا ہوں, ضمانت لیتا ہوں, گارنٹی لیتا ہوں. اب اندازہ لگائیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ضمانت سے زیادہ کس کی ضمانت جو ہے وہ قابل اعتماد ہو سکتی ہے. آپ ضمانت لے رہے ہیں. 3 آدمیوں کے بارے میں فرمایا. ایک فرمایا کہ جنت کے کناروں پر گھر دلوانے کی ضمانت لیتا ہوں اس شخص کی جو جھگڑا چھوڑ دے باوجود حق پر ہونے کے. حق پر تھا اور اگر اس کے لیے جھگڑا کرنا جائز بھی تھا, اپنے دفاع کرنا اور انتقام لینا جائز تھا, لیکن محض اللہ کے لیے کہ بھئی کیا جھگڑوں اس دنیا کے اندر, جھگڑا کروں, اس نے جھگڑا چھوڑ دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر چھوڑ دیا. وہی حلم کے تقاضے کے تحت اس نے جھگڑا چھوڑ دیا. فرمایا میں ذمہ دار ہوں جنت کے کناروں پر اس کو گھر دلوانے. اب چاہو تو یہاں کے گھر پر لڑ لو, دنیا کے گھر پر, دنیا کی زمین پر, دنیا کی جائیداد پر, اور چاہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ضمانت لے اور آپ کا وعدہ, آپ کے وعدے کے مصداق بن جاؤ کہ آخرت میں ملے گا جنت میں گھر. تو حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دیں. اتنی زبردست بشارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. اور اس حدیث کی وجہ سے بے شمار مثالیں ہیں ہماری تاریخ میں جہاں اللہ والوں نے, اللہ کے بندوں نے اپنا بڑے سے بڑا حق چھوڑ دیا اس واسطے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر, اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کی خاطر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خوشخبری کا مصداق بننے کے لیے. اور عقل کی بات تو یہی ہے, اس لیے کہ یہ دنیا کے